بوسویلا لزار پھرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ مل جل کر حضور سرور کائنات فخر موجودات نبی آخر الزمان سیاح لامکان انیس الغریبین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طہ و یاسین جناب احمد مجتبیٰ روحی فداہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق انسانوں اور حیوانوں میں، انسانوں اور جانوروں میں کچھ کیفیات اور کچھ صفتیں ایسی ہیں جو مشترک رکھی ہیں کہ انسان سے وہ چیز ظاہر ہوتی ہیں تو دوسرے انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ کیفیت جانور سے بھی ظاہر ہوتی ہے تو انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ خوشی اور مسرت ایک کیفیت کا نام ہے اور اس کیفیت میں انسان اور جانور دونوں شریک ہیں۔ انسان بھی جب خوش ہوتا ہے تو اس کے خوشی کے انداز لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں، اور جانور بھی خوش ہوتا ہے تو جانور کا مالک اور جانور کی حرکات و سکنات کو جاننے اور پہچاننے والے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جانور اس وقت خوش ہے۔ انسان جب ناراض ہوتا ہے تو اس کی ناراضگی کے اسباب کچھ بھی ہوں، اس کی علامات لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں، اور پھر اس کے بعد اسی اعتبار سے اس کیفیت کے سامنے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آدمی اس انسان سے اپنے معاملات طے کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جانور بھی ناراض ہوتا ہے، اور جب جانور ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد لوگ کس طور پر اس سے بھاگتے ہیں، اور اس کی ناراضگی کو بھی، اس کی اس کیفیت کو بھی لوگ جانتے اور پہچانتے ہیں۔ انسان بھی بیمار ہوتا ہے، جانور بھی بیمار ہوتا ہے۔ غرض کہ اگر آپ کچھ کیفیات پر غور کریں تو جانور اور انسان ان دونوں کیفیات میں، ان دونوں چیزوں میں مشترک ہیں، برابر ہیں، مگر کچھ صفات اور کچھ کیفیات ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے صرف انسان کو عطا فرمائے ہیں اور جانوروں کو اس سے مبرہ رکھا ہے۔ کچھ صفتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ چیز اور وہ صفت جانوروں کو نہیں عطا فرمائی مگر انسانوں کو عطا فرمائی ہے۔ تو جس کیفیت کی میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کیفیتوں میں سے ایک کیفیت حیا کی کیفیت ہے، شرم کی کیفیت ہے، ندامت کی کیفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حیا اور ندامت والی کیفیت یہ جانوروں کو نہیں عطا فرمائی ہے بلکہ رب ذوالجلال نے یہ کیفیت انسانوں کو عطا فرمائی ہے، اور اسی بنیاد پر انسان اور جانور کے درمیان تمیز کی جاتی ہے، انسان اور جانور کے درمیان جو فرق کیا جاتا ہے، انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو شرف حاصل ہوا ہے انہی کیفیات میں سے ایک کیفیت ہے یہ حیا، کہ حیا کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اشرف بھی بنایا ہے، انسانوں کو افضل بھی بنایا ہے، اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ مراتب سے بھی مالا مال فرمایا ہے۔ حیا انسان کے اندر ایک کیفیت ہے کہ اگر یہ چیز انسان کے اندر ہوتی ہے تو وہ انسان ایسا انسان ہوتا ہے کہ ملائکہ بھی اس پر رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اگر حیا کسی چیز کے اندر سے نکل جاتی ہے، حیا اگر انسان کے اندر سے نکل جاتی ہے تو پھر اس کے بعد اس انسان اور جانور کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ انسانیت جب وہ اپنی انسانیت کو کھو بیٹھتا ہے اور انسان اور جانور کا فرق مٹ جایا کرتا ہے۔ حیا یہ انسان کا بہت بڑا تمغہ ہے، اسی لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حیا جس چیز سے غائب ہو جاتی ہے وہ چیز جو ہے وہ بالکل منحوس ہو جایا کرتی ہے، اور جس چیز میں حیا پائی جاتی ہے وہ چیز خوبصورت ہو جایا کرتی ہے، وہ چیز حسین و جمیل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور اس سے پہلے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں، ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں، اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک جز ہے۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان کو ایک درخت کی طرح بتایا ہے، ایمان کو ایک ٹری کی طرح بتایا ہے، ایمان کو
ایک شجر کی طرح بتایا ہے. اور شجر کون سا شجر خوبصورت ہوا کرتا ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ شجر جس کی بنیادیں مضبوط ہوں، اس کے تنے مضبوط ہوں، اور پھر اس کے بعد اس میں طرح طرح کی مختلف شاخیں نکلی ہوئی ہوں، اس میں پھول نکل رہے ہوں، اس میں پتیاں نکلی ہوئی ہوں. تب اس کے بعد وہ درخت جو ہوتا ہے وہ انسان کو سایہ بھی دیتا ہے، وہ انسان کو پھل بھی دیتا ہے، وہ انسان کو خوشبو بھی دیتا ہے، وہ انسان کو فائدہ بھی دیتا ہے. مگر یہی درخت ہے، اگر اس کی برانچیں کاٹتے جائیں آپ، ایک برانچ ادھر سے کاٹ دیا، ایک برانچ ادھر سے کاٹ دیا، وہ ایک برانچ ادھر سے کاٹ دیا، پھر اس کے بعد اب جب برانچیں اس کی کٹ گئی ہیں تو وہ درخت نہ دیکھنے میں خوبصورت معلوم ہوتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی جاتا ہے سایہ حاصل کرنے کے لیے، نہ اس کے پاس کوئی جاتا ہے پھل لینے کے لیے، نہ اس کے پاس کوئی جاتا ہے پھول لینے کے لیے. اس لیے کہ پھل جہاں نکلنے والے تھے، پھول جہاں آنے والے تھے، اس کو تو ہم نے کاٹ دیا ہے. ایمان کو درخت کی شکل میں بتایا ہے، تو ایمان درخت کی شکل میں کیسے ہے؟ ایمان جو درخت کی شکل میں ہے، اس کی ایک برانچ نماز ہے، اس کی دوسری برانچ حج ہے، تیسری برانچ زکات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے جائیں کہ قرآن عظیم نے اور حدیث طیبہ میں جو اسے بتایا گیا ہے، اگر آپ ان برانچوں پر غور کرتے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل اسلام کے اوپر جو عبادات فرض فرمائی ہیں، یہ تمام چیزیں ایک ایک شاخ کی حیثیت رکھتی ہیں، ایک ایک برانچ کی حیثیت رکھتی ہیں. جب یہ برانچیں ہوتی ہیں تو انسان کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، اور ایک ایک جیسے کٹتی جاتی ہیں ویسی ویسی خوبصورتی اس کی ختم ہوتی جاتی ہے. اسی میں سے ایک برانچ جو بہت مضبوط برانچ ہے، جو بہت اہم برانچ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شاندار برانچ جو ہے وہ حیا ہے. حیا انسان کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ جب یہ چیز ہوتی ہے تو انسان خوبصورت مانا جاتا ہے، انسان جو ہے فضل والا مانا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگیوں کو، اس وقت کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان تشریف نہیں لائے تھے. ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے، ان کی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ جانوروں جیسی زندگی گزارا کرتے تھے، مگر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور یزکیہم کی تفسیر بن کر کے جب ان کے درمیان میرے آقا نے داعیانہ انداز اپنایا ہے تو عالم یہ ہوا کہ اور جو کچھ نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ، موت کو کسی نے مسیحا کر دیا ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے درمیان حیا جیسی ایک عظیم دولت ڈال کر کے انہیں پارسا بنا دیا، انہیں پاک باز بنا دیا. اور صرف پاک باز نہیں بنایا بلکہ پوری دنیا کے لیے انہیں نمونہ بنا دیا ہے، پوری دنیا کے لیے انہیں ایگزامپل بنا دیا ہے. اور خود میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادی گرامی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی پاک دامنی کے طبی تصویریں قرآن عظیم میں، جن کی پاک دامنی کا ذکر حدیث طیبہ میں، جن کی حیا کا ذکر جو ہے صحابہ کرام کی زبانوں پر، جن کی حیا کا تذکرہ آج تک جو ہے دنیا میں ہو رہا ہے. کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے حیا کا وہ ایسا شاندار نمونہ پیش فرمایا ہے کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی مبارکہ نے ایسا حیا کا نمونہ پیش فرمایا ہے کہ میرا امام یہ کہتا ہے جس کا آنچل نے دیکھا مہا مہر نے اس ردائے نزاہت پلا کو سلام. حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد کبھی مسکراتی ہوئی نظر نہ آئیں، سوائے ایک موقع کے، سوائے ایک وقت کے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد سے کبھی آپ نے مسکرایا نہیں، مگر ایک موقع ایسا آتا ہے کہ آپ کے لبہائے مبارکہ پر ضحک اور تبسم کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. مگر وہ کون سا موقع ہے؟ وہ موقع ایسا ہے کہ حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ ذکر کرتی ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حیا کی بنیاد پر ایسی پردہ نشین وہ تھیں کہ ہمیشہ اس بات کی فکر میں وہ رہا کرتی تھیں کہ زندگی بھر تو میں نے پردہ کیا ہے، مگر انتقال کے بعد جب لوگ مجھے قبر کے حوالے کرنے لے جائیں گے تو اس وقت عرب کے دستور، عرب کے ماحول میں جیسے آج ہودج ہوتا ہے اور ایک مخصوص قسم کی چارپائی پر لٹا کر لے جایا جاتا ہے، یہ انداز نہیں تھا. اس لیے اس کو لے کر کے وہ فکر مند تھیں کہ چارپائی پر اسی طریقے سے مردوں کو بھی لے جایا جاتا تھا، عورتوں کو بھی لے جایا جاتا تھا. اس لیے وہ اس بات سے فکر مند تھیں کہ میں نے پوری زندگی تک جو ہے وہ پورے طور پر پردے کا اہتمام کیا ہے، پورے طور پر حیا کا دامن میں نے نہیں چھوڑا ہے، مگر میرے انتقال کے بعد لوگ مجھے قبر کے حوالے کیسے کریں گے، یہی ذکر وہ کر رہی ہیں. تو حضرت سیدتنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی سے ذکر کر رہی تھی. وہ فوراً کہتی ہیں
اے خاتون جنت، اس معاملے میں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے حبشہ کا سفر کیا تھا، اور حبشہ کی سرزمین پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں نے عورتوں کی تجہیز کے لیے، عورتوں کو قبر میں لے جانے کے لیے، انہوں نے میں نے دیکھا کہ ایک قسم کی مخصوص چارپائی وہ بناتے ہیں، وہ جو ہے لکڑیوں کو کاٹ کر کے ایک ہودج کی شکل اسے بناتے ہیں، اور اس میں رکھ کر کے اوپر سے چادر ڈال کر کے وہ لوگ جایا کرتے ہیں، اس لیے وہ طریقہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فوراً ارشاد فرماتی ہیں کہ وہ طریقہ مجھے یہاں لا کر کے بتایا جائے، اس لیے حضرت سیدنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا نے لکڑیوں کا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد اس طریقے سے کاٹ کر جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر لوگوں کو دیکھا تھا، اس طریقے سے آپ نے وہ چارپائی بنائی، اور اس کے اوپر جو ہے کمان جیسا لگا کر کے آپ نے بنایا، وہ طریقہ بتا دیا، پھر اس کے بعد اس پر چادر ڈال دی۔ اب اس کے بعد پورا پردے کا اہتمام جب ہو گیا، حضرت خاتون جنت نے جب یہ دیکھا اس وقت مسکرا اٹھی ہیں، اس وقت آپ کے لبہائے مبارکہ پر ضحک آئے ہیں، تبسم اس وقت آیا ہے جب آپ نے یہ دیکھا ہے کہ زندگی پر میں نے پردہ کیا ہے، مگر زندگی کے بعد جب جانا ہوگا قبر میں تو میں پردے کے ساتھ جاؤں گا، اس لیے اس پردے اور حیا کی بنیاد پر آپ کے لبہائے مبارکہ پر تبسم آیا تھا، مسکراہٹ جو آئی تھی وہ حیا کی بنیاد پر آئی تھی کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ زندگی پر تو میں نے کیا ہے، زندگی کے بعد بھی اس کا انتظام ہو گیا ہے۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تبارک و تعالی نے حیا کا ایسا مجسمہ انہیں بنایا تھا کہ دنیا میں تو دنیا میں ہے، آخرت میں بھی کوئی نہیں انہیں دیکھے گا، اسی لیے ان کے بارے میں یہ روایت آتی ہے کہ جب وہ پل صراط سے گزرنے والی ہوں گے، 70,000 حوران بہشت کے ساتھ وہ گزریں گے، مگر آواز دینے والا آواز دے گا، اے محشریوں اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر میں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حیا میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، ایک جنگ میں آپ کا بیٹا شہید ہو گیا، بیٹے کی شہادت کے بعد، موت کے بعد ماں کے دل پر کیا کیفیت گزرتی ہے، ایک ماں کے کلیجے سے پوچھو وہ بتائے گی، کسی اور کو اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اس صدمے کا اندازہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے جو صدمہ ماں کے دل پر پہنچتا ہے۔ مگر حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، اپنے بیٹے کی شہادت سے متعلق باتیں پوچھنے کے لیے، وہ کیفیت پوچھنے کے لیے حاضر ہوتی ہیں، مگر جب حاضر ہو رہی ہیں تو حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے پردہ کر لیا ہے، چہرے کو چھپا لیا ہے، اور پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ اس خاتون اسلام نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ جب وہ وہاں پہنچی ہیں اور اپنے بیٹے کے تعلق سے جب آپ نے کچھ پوچھنا چاہا ہے تو اس محفل میں سے کہیں سے یہ آواز آتی ہے کہ ایسے ماحول میں بھی جب بیٹا شہید ہو گیا ہے اور ایک غم کا ماحول ہے، ایسے ماحول میں بھی پردے کے ساتھ آ رہی ہیں، جیسے ہی یہ آواز آپ کے کان سے ٹکراتی ہے، حضرت سیدتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا فوراً جواب دیتی ہیں، اے بولنے والے اور کہنے والے سنو، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ یہ صحابیات نے درس دیا ہے پردے کا، صحابیات نے درس دیا ہے ہمیں حیا کا، حیا کیسے کی جاتی ہے۔ آؤ قرآن عظیم اٹھاؤ اور ذرا دیکھو، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب معاملہ فرعون کے ایک آدمی کا اور قبطی کا معاملہ جب پڑا تھا اور آپ نے ایک فرعونی کو مار دیا تھا اور ایک تھپڑ ہی میں جو ہے وہ پہنچ گیا جہنم میں، پھر اس کے بعد دوسرے دن پھر وہی شخص لڑتا ہوا نظر آیا، اب اس کے بعد جس کو آپ نے بچایا تھا وہی یہ آواز دینے لگا کہ کل تو موسیٰ نے فرعونی کو مارا تھا، آج لگتا ہے کہ مجھے ماریں گے۔ اس طریقے سے یہ راز فاش ہو گیا۔ یہ راز جب کھل گیا، جب یہ راز کھل گیا تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا آرڈر کر دیا، انہیں پکڑا جائے اور انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے۔ اتنے میں مومن آل فرعون ہی کے خاندان کے ایک شخص ہیں، قرآن عظیم میں مومن آل فرعون ہی کے نام سے جو ہے ذکر بھی ہے، تو مومن آل فرعون نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے شخص کے در پہ ہو رہے ہو، ایسے شخص کو تم لوگ سزا دینے کی چکر میں ہو، ایسے شخص کو تم لوگ جو ہے وہ گزند پہنچا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، جو لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، جو لوگوں کو برائیوں سے روک رہا ہے، تم لوگ ایسے کے بارے میں ایسا گندا نظریہ رکھ رہے ہو۔ اور وہی مومن آل فرعون نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت کرتے ہیں اور ہجرت کرتے کرتے 8 دن کی مسافت طے فرما کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدائن کی سرزمین پر پہنچ رہے
رہے ہیں۔ اس 8 دن کی مدت میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس کھانے کا کوئی توشہ نہیں تھا، کھانے کا کوئی سامان نہیں تھا۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ آپ کی پیٹھ سے بالکل لگ گیا تھا۔ البتہ راستے میں کہیں اگر آپ نے کوئی سبزی کھا لی تھی تو اس سبزی کا اثر بھی آپ کے بدن سے ظاہر ہو رہا تھا۔ نقاہت کیسی رہی ہوگی، کمزوری کیسی رہی ہوگی، 8 دن سے کچھ کھائے پیے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدائن میں پہنچتے ہیں، وہ مدائن مصر کی سرحد میں نہیں پڑتا تھا، مدائن ہی میں حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، وہاں پہنچے ہیں۔ جب ایک مقام پہ آپ پہنچتے ہیں تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حوض ہے، ایک حوض ہے، ایک کنواں ہے، جہاں بہت بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ وہیں پر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ 2 بچیاں ہیں جو سائیڈ میں کھڑی ہوئی ہیں، وہ بھیڑ سے بالکل الگ تھلگ کھڑی ہوئی ہیں، اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں اور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان سے ارشاد فرماتے ہیں، جیسے یہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، تم لوگ کیوں نہیں پانی پلاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب یہ مرد حضرات پانی پلا کر یہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں، اب اس کے بعد جب کوئی کنویں پر نہیں رہتا ہے تب ہم جاتے ہیں اور اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں، اس لیے کہ ہم بھیڑ میں اور لوگوں کے جسم کے ساتھ جسم لگے، بھیڑ میں جا کر کے ایک دوسرے سے جسم مس ہو، ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کے چلے جاتے ہیں تب ہم اپنی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کا جواب سنا، اب اس کے بعد ایک اور کنواں وہاں پہ موجود تھا جس پر پتھر پڑا ہوا تھا، اور اتنا وزنی پتھر پڑا ہوا تھا کہ 10 آدمی سے کم مل کر کے اگر اس پتھر کو اٹھائیں اور اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے، 10 آدمی مل کر اٹھاتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنہا جا کر کے اس پتھر کو اٹھایا، اور جیسے ہی اٹھایا میٹھا چشمہ وہاں سے ابل پڑا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بکریوں کو پانی پلا لو۔ اب یہاں سے ذہن اور مزاج مل گیا، ایمان کو ہمارے تقویت مل گئی۔ امام محمد رضا نے ہم کو جو پیغام اور ہم کو جو ایمان کی چاشنی عطا فرمائی ہے کہ تم کبھی نبی کو اپنے جیسا مت سمجھنا، نبی ہوتا ہے، 8 دن سے کھائے پیے نہیں ہے، مگر وہ پتھر جو 8-10 آدمی مل کر اٹھا سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے کہ تنہا آپ نے اسے اٹھا دیا، بکریوں نے پانی پلا لیا، پھر اس کے بعد اس پتھر کو اٹھایا اسی جگہ آپ نے رکھ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کی ایک ظاہری کیفیت ہوتی ہے، نبی کی ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے۔ نبی کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا نبی ہمارے جیسا انسان ہوتا ہے، کمال حاضر رسول یمشی فی الاسواق ویاکل الطعام، کیا اس نبی کو ہو گیا ہے جو بازاروں میں چلتا ہے اور جو کھانا کھا رہا ہے ہماری طرح پانی پی رہا ہے؟ ارے نبی کا کھانا اور پانی یہ کھانا اور پانی کے لیے نہیں ہے، ہمیں تعلیم دینے کے لیے ہے، ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہے، ہمیں کھانے کا طریقہ بتانے کے لیے ہے۔ ورنہ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مکمل طور پر وہ منزہ ہو کر کے آتا ہے اور مزین ہو کر کے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ پتھر ہٹایا ہے اور پانی پی لیا، انہوں نے پتھر وہاں پہ رکھ لیا۔ اب آج معمول کے مطابق وہ اپنے گھر نہیں پہنچ رہی ہیں بلکہ اس کے خلاف گھر پہنچ رہی ہیں۔ بہت دیر میں ہر روز وہ گھر پہنچا کرتی تھی، مگر آج وہ جلدی گھر پہنچ رہی ہیں۔ جب گھر سے جلدی پہنچ گئی ہیں تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے ان بچیوں سے ارشاد فرمایا، آج تم لوگ وقت سے پہلے کیسے آ گئی ہو؟ کیسے کیا معاملہ ہوا ہے؟ پانی تمہیں پہلے مل گیا ہے؟ ان لوگوں نے پورا واقعہ بتا دیا ہے کہ وہاں ایک مرد خدا تھا جس نے پتھر کو ہٹایا ہے، ہمیں پانی پلایا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک درخت کے نیچے جا کر کے وہ بیٹھ گیا ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب درخت کے نیچے جا کر بیٹھے ہیں وہاں رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، تیرا بندہ موسیٰ اس رزق کا محتاج ہے جو تیری بارگاہ سے اترنے والا ہے۔ ان کے اس دعا کو ان بچیوں نے اپنے کانوں سے سن لیا تھا اپنے والد ماجد سے۔ جہاں اور واقعہ جا کے بیان کر رہی ہیں وہ یہ بھی بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بندہ اس طریقے سے دعا کر رہا تھا۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی ان 2 بچیوں میں سے ایک سے ارشاد فرماتے ہیں جاؤ انہیں بلا کر کے لے آؤ۔ قرآن کہہ رہا ہے وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی شرم و حیا کا پیکر بن کر کے ان کے پاس آتی ہے۔ وَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، ان دونوں بچیوں میں سے ایک بچی حیا اور شرماتے ہوئے ندامت کرتے ہوئے ان کے پاس آتی ہے۔ قالت، اور وہ کہہ رہی ہے ان ابی یدعوک لیجزیک ما سقی اجر ما سقیت لنا، ہمارے والد ماجد آپ کو بلا رہے ہیں اور اس لیے بلا رہے ہیں کہ جو احسان آپ نے ہمارے اوپر کیا ہے اس کا بدلہ آپ کو دیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیے، اور جب جانے لگے وہ بچی لے کے جانے لگی تو ظاہر سی بات ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ قرآن نئے کسی جگہ پہ گیا ہوا ہے اور جو وہاں کا آدمی بلانے والا آیا ہے تو جو بلانے والا وہ آگے آگے چلے گا اور جو مدعو ہے وہ پیچھے پیچھے چلے گا۔ اس لیے یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پہلے ہیں اور آگے بچی ہے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے بچی تم پیچھے ہو جاؤ، تم پیچھے ہو جاؤ، اس لیے کہ جب تم آگے چلو گی، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ شہزادی حضرت صفورہ جو ہے بلانے کے لیے جو آئی تھی وہ آئی تھی کیسے؟ اپنے آستین سے اپنے سر کو اور اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے ہیں، پورے حیا کا مجسمہ بن کے آئے ہیں، پورا لباس پہن کے آئی ہوئی ہیں، آستین سے اپنے سر انور کو اور اپنے جو ہے چہرے کو بھی چھپائے ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں آپ آگے چلنا چلو بلکہ آگے میں چلوں گا اور پیچھے سے آپ راستہ
بتاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ آگے آگے چلو اور ہوا کی بنیاد پر کہیں آپ کا کپڑا اٹھے, کہیں پڈل نہ دکھ جائے, ہوا کی بنیاد پر کوئی کپڑا آپ کے بدن سے لگے اور بدن کی حیات نہ ظاہر ہو جائے, اس لیے پیچھے پیچھے چلو. مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بنیاد پر ان سے کہا پیچھے چلو, اس طریقے سے وہ پیچھے چل رہی ہیں. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے, سلام و کلام کے بعد دسترخوان لگا ہوا تھا. سیدنا شعیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیٹھ جائیے کھانے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ نہیں, میں کھانا نہیں کھاؤں گا, اس لیے کہ اگر میں کھانا کھاؤں گا تو یہ اس احسان کا بدلہ ہو جائے گا, اس کام کا بدلہ ہو جائے گا, اور ہم کام کے کرنے کی بنیاد پر کاموں کا بدلہ نہیں لیا کرتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں کام کا بدلہ نہیں لے رہا ہوں, بلکہ ہمارا اور ہمارے والد ماجد کا, ہمارے خاندان کا یہ رول ہے کہ ہم مہمانوں کی مہمانی کرتے ہیں, میزبانی کیا کرتے ہیں, اس لیے آپ کھانے کے لیے بیٹھ جائیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب کھانے کے لیے بیٹھے اور مسلم میں سارا واقعہ جو آپ کے ساتھ پیش آیا تھا سب کچھ آپ نے بتا دیا. اب اسی درمیان جب آپ کی دونوں کی گفتگو ہو رہی ہے, ایسے ماحول میں آپ کی دونوں بچیوں میں سے ایک بچی حضرت شعیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آتی ہے اور آنے کے بعد کہہ رہی ہے اے ابا جان, آپ ان کو ہمارے وہاں ملازم رکھ لیجئے, آپ ان کو اجیر رکھ لیجئے, اس لیے کہ شاندار اجیر وہ ہوا کرتا ہے جو قوی ہوا کرتا ہے, جو شاندار اجیر وہ ہوا کرتا ہے جو امین ہوا کرتا ہے. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری بچی, تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ قوی اور طاقتور ہے, تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ امین ہے؟ تو اس بچی نے کہا امانت ان کی تو ایسی ہے کہ جب میں ان کو بلانے کے لیے گئی اور جب ان کو لے کر کے آنے لگی تو انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ بچی تم پیچھے پیچھے چلو, میں آگے آگے چلوں گا. اس بنیاد پر جو ہے میں نے سمجھ لیا کہ یہ بہت امانت دار ہے, اور قوی اور بہادری کا ان کا عالم یہ ہے کہ وہ پتھر جو 10 آدمی اٹھا کر مل کر اٹھا سکتے تھے تنہا انہوں نے اٹھا لیا ہے, اس لیے یہ بہادر بھی ہے. اس لیے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اب یہ چیز رکھ دی ہے کہ آپ ہمارے وہاں رہیے, اور میں اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی سے آپ کا نکاح کروں گا, اور اس شرط پر اس مہر کے ساتھ نکاح کروں گا کہ آپ کو 8 سال تک میرے وہاں کام کرنا ہوگا, اور اگر 2 سال اور آپ کر لیں گے تو اور بہتر ہوگا. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی اس بچی نے جو حیا کا شاندار نمونہ پیش فرمایا ہے, اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ اسلام کا اصل طریقہ جو ہے, اسلام کا جو اصل نمونہ ہے وہ حیا ہے, اسلام کا اصل طریقہ حیا ہے. اسی لیے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مذہب کے لیے جو ہے ایک خلق ہوتا ہے, اور مذہب اسلام کا جو خلق ہے وہ حیا ہے. مذہب اسلام کا خلق حیا ہے, حیا مذہب اسلام کا خلق ہے. حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کی بچیوں نے حیا کا جو طریقہ اور نمونہ ہمارے سامنے پیش فرمایا, آپ اس پر اندازہ لگائیں, اور پھر اس کے بعد ذرا سا ہم اپنے ماحول پر اور گرد و نواح پر ذرا ایک نظر ڈالیں کہ آج ہمارے درمیان حیا کا کتنا حصہ باقی رہ گیا, کتنا حصہ باقی رہ گیا. ہم بزرگوں کی یاد تو مناتے ہیں, ہم بزرگوں کے تذکرے تو کرتے ہیں. سرکار غوث اعظم کی 11ویں الحمدللہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے, مگر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد جب آپ اپنے اہلیہ محترمہ کے پاس جاتے ہیں جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ ہاتھوں سے لولی ہے, پیروں سے لگڑی ہے, آنکھوں سے اندھی ہے, جب یہ ساری چیزیں کہی گئی تھیں, اور جب آپ حجرے عروسی میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو تو یہ کہا گیا تھا کہ وہ آنکھوں سے معذور ہے, ہاتھ سے لولی ہے, پیروں سے وہ لنگڑی ہے, تو اس لیے اب آپ اس حسین و جمیل پر نگاہ نہیں ڈال رہے ہیں. کس بنیاد پر واپس آئے؟ حیا کی بنیاد پر وہی واپس آئے, حیا کی بنیاد پر واپس آئے. ہم غوث اعظم کی 11ویں تو منا رہے ہیں, ان کی نیازیں تو کھا رہے ہیں, مگر غوث اعظم کے والد ماجد کے اس طریقے پر عمل کس دن ہم کریں گے؟ آج ہم کاروبار کرنے کے لیے کون سا طریقہ اپنا رہے ہیں؟ مسلم دکانداروں کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہ کپڑا بیچ رہے ہیں, اب بڑی بڑی اسکرین لگا کر کے عورتوں کے ذریعے سے ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے, عورت کپڑا پہن کے دکھا رہی ہے, عورت کپڑا جو ہے ادھر ادھر کر کے دکھا رہی ہے. وہ گھر میں وہ دکان کے اندر بھی ہو رہا ہے, وہ دکان کے باہر بھی ہو رہا ہے. اے مسلمانوں, رزاق حقیقی پروردگار عالم ہے, وہ دے گا تو تمہیں رزق ملے گا, نہیں دے گا تو نہیں ملے گا. مگر اسلام کے خلاف, شریعت کے خلاف اپنی عزت و عفت کو تم نیلام کر کے اگر چاہو گے تمہیں رزق ملے تو رزق تمہیں مل تو جائے گا, مگر وہ رزق کیسا ہوگا, اس رزق کا معاملہ کیسا ہوگا, شرعاً اس کا حکم کیسا ہوگا, یہ طریقہ شرعاً کیسا ہوگا, ہم نے کبھی اس پر غور بھی کیا ہے؟ اسلام تو حیا کا درس دے رہا ہے, اسلام تو حیا کا سبق دے رہا ہے, اسلام پاک دامنی کا سبق دے رہا ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو اس انداز میں پیش آ رہے ہیں. اللہ اکبر, کیا ہمیں ہو گیا ہے؟ ہم آج جو ہے اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کاروبار کرنے کے لیے جائز طریقہ کون سا ہے, ناجائز طریقہ کون سا ہے. کاروبار اور تجارت یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, مگر اس سنت کو سنت طریقے سے آپ اپناؤ گے تو کتنی برکت ملے گی, اور اپنے ذہن و فکر سے یہودیوں نصارہ کے طریقے پر چل کر کے تم اگر کرو گے تو تمہیں کیا ملنے والا ہے؟ ملتا کچھ نہیں ہے. آج آدمی جتنا کما رہا ہے اس سے زیادہ وہ رو رہا ہے. کل کا عالم یہ تھا کہ گھر میں 10 افراد ہوا کرتے تھے, ایک آدمی کام کرتا تھا اور 10 آدمی آسودگی سے کام کھایا کرتے تھے اور پرسکون ہو کر کے سویا کرتے
تھے. آج عالم یہ ہے کہ گھر کے اندر 12 آدمی ہیں, 12 کے 12 آدمی کام کر رہے ہیں, مگر شام ہونے کے بعد جب آپس میں بیٹھتے ہیں, ارے یار اتنا کمایا تھا, پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا ہوا, اتنا کمایا تھا, برکتیں سب اڑ گئی ہیں, برکتیں کیوں نہیں اٹھیں گی؟ ہم نے اسلام کے اصول کو چھوڑ کر کے کاروبار کیا ہے, اس لیے برکتیں اڑ گئی ہیں. اور کل کے لوگوں کا عالم یہ تھا کہ وہ اسلام کے اصول کو سامنے رکھ کر کے وہ تجارتیں اور کام کیا کرتے تھے, اس لیے گھر میں تھوڑا لایا کرتے تھے, مگر اللہ بہت زیادہ ان کے گھر میں رحمتیں نازل فرما دیتا. نہیں ہو رہا ہے, آپ نکل جائیے اسی ہمیں محمد علی روڈ پر, کسی غیر کی دکان نہیں ہے, اپنے ہی لوگوں کی دکانیں ہیں, لیکن آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی اسکرینیں لگی ہوئی ہیں. تصویریں کس کی چل رہی ہیں؟ ہماری ماؤں کی, بہنوں کی, بیٹیوں کی تصویریں چل رہی ہیں. ان کی عزت کو نیلام کون کر رہا ہے؟ ہم ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں. ان کی عفت سے کھلواڑ کون کر رہا ہے؟ کوئی غیر نہیں کر رہا, ہم کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ والحافظین لفروجہم والحافظات, اپنی پاک دامنی اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی اور حفاظت کرنے والے, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت کا بھی انتظام کر رکھا ہے اور اجر عظیم بھی ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. ان کے لیے والحافظین لفروجہم والحافظات, وہ جو اپنی عزت و عفت کی حفاظت کرنے والے ہیں, عزت حفاظت کرنے والے ہیں. اسی لیے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ السلام کو بازار مصر سے خریدا تھا اور اپنی اہلیہ زلیخا سے کہا تھا اس کی حفاظت کرنا, یہ بہت قیمتی ہیرا ہے, یہ بہت قیمتی ہیرا ہے. فرماتے ہیں ایک عقل مند شخص وہ تھا, اور دوسرا عقل مند شخص حضرت سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے مشاورت اور مجلس مشاورت نہیں قائم کی, بلکہ آپ نے اپنی دور اندیشی سے حضرت سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا. اور تیسرا عقل مند شخص, فرماتے ہیں تیسری عقل مند شخصیت وہ حضرت سیدنا شعیب علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شہزادی حضرت صفورہ ہیں, جنہوں نے اپنے والد ماجد کو یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ ان کو ہمارے وہاں اجیر اور مزدور رکھ لیجئے, اس لیے کہ یہ طاقتور بھی ہیں اور امین بھی ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یہ, اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ سے ایک مرتبہ مدائن گیا, اور مدائن جب پہنچا تو میں نے لوگوں سے پوچھا یہ بتاؤ کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب پتھر ہٹا کر کے جس درخت کے سائے میں جا کر کے آرام کے لیے آپ کو بٹھایا تھا, ذرا اس درخت کا پتہ بتاؤ, وہ درخت کہاں پہ ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فلاں جہاں درخت ہے. وہاں لے گئے, بتایا, تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے اس درخت کے سائے میں کچھ دیر تک میں بیٹھا, اور پھر اس کے بعد میرے گھوڑے نے چاہا کہ اس سے کچھ جو ہے وہ پتے کھا لے, پتے تو اس نے نکالا اور منہ میں ڈالا, مگر وہ چبا نہ سکا اور باہر کر دیا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ بزرگوں کے درے پاک سے فیوز و برکات ملتے ہیں, اور یہ درے پاک سے فیوز و برکات حاصل کرنا یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے, صحابہ کرام کی سنت ہے. فیوز و برکات کا باڑا تقسیم کرنا یہ انبیاء کرام کا کام ہے, اور اس باڑے کی تقسیم کو اپنے دامن سے میں سمیٹنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اسی لیے ہم اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں, ہم اولیاء کرام کے تذکرے کرتے ہیں, اولیاء کرام کی ذکر کی مجلسیں جو ہم منعقد کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ ان کے فیوز و برکات کا باڑا جب وہ دنیا میں تھے, اس روئے زمین پر تھے, تب بھی تقسیم ہو رہا تھا, اور جب اس دنیا سے چلے گئے تب بھی وہ باڑا تقسیم ہو رہا ہے. اس لیے ان کے ذکر سے ہمیں سکون ملتا ہے, راحتیں ملتی ہیں, ان کے ذکر سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو بناتا ہے. اس لیے مسلمانوں, ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور بڑا ہی پرفتن دور ہے, اپنے ایمان کے اعتبار سے بھی اور اپنے عمل کے اعتبار سے بھی. ایمان کے بھی لٹیرے ہر جگہ گھوم رہے ہیں, اور عمل کو برباد کرنے والی یہ ساری چیزیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں. اس لیے ایسے ماحول میں ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا ہوگا, آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر ہمیں عمل کرنا ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جو طریقہ
ہمیں دیا ہے ان طریقے کو بڑی مضبوطی کے سے پکڑنا ہوگا اور اس پر عمل کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہمارا ایمان بھی سلامت رہے گا اور ہماری عقیدتیں بھی سلامت رہیں گی اور ہمارے عمل بھی صالح بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس لیے آج معمولی نہ سمجھ لے آدمی یا فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے تو ایمان کمزور ہو جائے گا، فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے تو ہمارا عمل برباد ہو جائے گا۔ ہاں اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن عظیم یہ فرمان جاری نہ کرتا، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ سچوں کے ساتھ اس لیے رہو کہ سچوں کے ساتھ جب رہو گے تو تمہارے اندر عادات و اطوار اچھے پیدا ہوں گے، سچوں کے ساتھ جب رہو گے تو تمہارے جو اعمال حسنہ ہے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، سچوں کے ساتھ جب رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے عظیم نعمت ایمان عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی، ورنہ شیطان ہر دم اسے اچک لینے کے لیے آمدہ ہے، ہر دم اچک لینے کے لیے وہ تیار ہے، کب وہ ایمان کو اچک لے جائے گا۔ اس لیے سچوں کے ساتھ جب رہو گے، سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ سچے کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان سے محبت کی جائے اور ان کے زندگی میں جو کارنامے تھے، ان کی زندگی کے جو نقوش تھے، ان کے جو طور طریقے تھے، ان طور طریقوں کو اپنے اندر ڈھالا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ جب اس طور پر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ الرحمن ان سچوں کی معیت ہر صورت میں ہمارے ساتھ رہے گی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ پیری جی کو ان کی زندگی میں کم لوگ جانتے تھے، اس لیے کم لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشہور نہیں کیا، وہ چھپ چھپا کر کے کام کیا کرتے تھے، مگر کام جہاں بھی کیا کرتے تھے بہت ٹھوک بجا کر وہ کیا کرتے تھے۔ کسی مذہب کے وہاں کبھی کوئی کام نہیں کیا آپ نے، کوئی تعویذ لینے والا آیا، کوئی کام کرانے کے لیے آیا تو سب سے پہلے تمہارا نام کیا ہے، تم ہو کیا ہو، تم مرید کس کے ہو، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب تک وہ جان نہیں لیتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اس کے دل میں ہے یا نہیں ہے، اگر اعلیٰ حضرت کی محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو اسے فوراً اپنے دربار سے اور اپنے جو ہے وہ اپنی خانقاہ سے وہ نکال دیا کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے کہ اگر جس دل میں امام احمد رضا ہوں گے اسی دل میں آقا کائنات کی محبت ہوگی، یہ نہیں اگر ہوں گے تو محبت مصطفیٰ سے وہ دل خالی ہوگا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑا پیمانہ ہے، بہت بڑا پیمانہ ہے، اور جن لوگوں نے اس سے انکار کیا آج وہ دنیا سے کیسے نیست و نابود ہوئے اور نام و نشان کیسے مٹ گئے، ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے، ان کے نام و نشان مٹ گئے۔ مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آج جو ان سے محبت کرتا ہے، آج جو ان کا شائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے لوگوں کی ہدایت کے لیے منتخب کر دیا ہے، اور وہ آج لوگوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا سامان بنے ہوئے ہیں، ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی جو خوبی ان کے اندر تھی وہ یہ تھی کہ اعلیٰ حضرت سے محبت کرو، سرکار مفتی اعظم سے محبت کرو۔ بریلی کی محبت کی زنجیر وہ لوگوں کے گردن میں ڈالا کرتے تھے، اور جس گردن نے اس زنجیر کی حفاظت کر لی آج الحمدللہ اس حفاظت کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اچھی خاصی تعداد آج ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہے۔